آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ سورۃ تکاثر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ تکاثر کا معنی مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر، نوکروں کی کثرت پر فخر کرنا، اسے تکاثر کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ تکاثر کہتے ہیں۔ اس کے 2 فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ حدیث پاک مستدرک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ تو پھر فرمایا کہ یہ سورت پڑھنا، یعنی یہ جو 8 آیتوں کی سورت ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کا ثواب 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی سورۃ تکاثر کی 8 آیتیں پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو روزانہ اپنے معمول میں اس سورت کو بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک وہ بڑی قابل غور ہے، سنیے، اسی سورت سے متعلق ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے سورت الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں تو اسے سن کر جو رو پڑا، میرے حضور نے فرمایا کہ جو اسے سن کر رو پڑا تو اس کے لیے جنت ہے۔ پھر آپ نے سورہ یہ والی سورت پڑھی تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا۔ جن صحابہ کرام کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن رونے پر ہم قادر نہیں ہو سکے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا، میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ سورت پڑھتا ہوں، جو رو پڑھا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی سورت بنا لے۔ 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مختصر خلاصہ سماعت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ کیا مراد؟ فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنے مال اور اولاد پر فخر کرنے نے تمہیں اللہ کی عبادات سے غافل کر دیا۔ اسے یہ معلوم ہوا، یہ لائٹ جلا دو یہاں سے، اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر اولاد پر فخر کا اظہار کرنا یہ مذموم ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ یعنی انسان کثرت مال کی لالچ اور اس پر اولاد جو اللہ نے اسے دی ہے، بیٹے وغیرہ، اس پر فخر کرے، اس کا اظہار کرے لوگوں کے سامنے، یہ مذموم ہے۔ اور اس میں مبتلا ہو کر بندہ، آدمی جو ہے وہ آخرت کی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں ایک مقام پر سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے، یہ دنیا کی زندگی، اس میں یہی بندہ چاہ رہا ہوتا ہے۔
فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، دیکھو مثال سے سمجھو، فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، فرمایا جیسے وہ بارش کہ جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، یعنی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں جو کسان ہیں، فرمایا اس نے جو سبزہ اگایا تو اب وہ جو اس کا پھل آ گیا تو اس کو دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا، تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور آخرت میں اور بھی کچھ ہے، تو فرمایا ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں اس مضمون کو بہت سے انداز میں بیان کیا گیا، جیسے ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتا اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ فرمایا تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یہ دو چیزوں کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا تو فرمایا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت حضور یہی سورت کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ حضور اس کی تلاوت فرما رہے تھے تو میرے آقا نے خود ہی فرمایا آگے، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حضور نے فرمایا اے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ کر کے یا آگے بھیج دیا، یعنی یہ تین ہی سٹیپ ہیں کہ بندہ ورنہ ساری زندگی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حضور نے فرمایا اصل مال تو تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور کھا کر تو نے فنا کر دیا، یا پہن کر تو نے بوسیدہ کر دیا، یا تو نے اللہ کی راہ میں دے کر تو نے آگے کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ اس طرح دوسری حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف تین چیزیں ہیں، نمبر ایک جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، نمبر دو جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور نمبر تین جو کسی کو دے کر، یعنی بندہ دے کر حضور نے فرمایا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اور پھر اس سے آگے جو جملہ فرمایا، پیچھے حدیث میں آپ نے سنا یہ تینوں ہی باتیں آئی تھیں، لیکن اس میں یہ جملہ بھی آیا اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو حضور فرمایا اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، اور پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ آج اس حدیث پاک کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا لوگوں پر کشادہ جس پر ہو رہی ہے تو وہ دنیا میں اس رغبت کی وجہ سے، یعنی اس رغبت میں اتنے مزید اندھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی مثالیں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیسے کہ یہ تمام ہم دنیا میں معاملات دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب دنیا کی ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کشادہ ہو جائے، ہر بندہ حل میں مزید کی وہ اس میں بھاگے چلے جا رہا ہے کہ بس میرے پاس آ جائے، میں چاہے کسی سے کیسے بھی لے لوں، اور ہر چیز مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا میں لوگ مالدار طبقہ ہے تو وہ مالدار وہ لوگوں سے مطلب وہ مالدار سے مالدار مزید ہو رہا ہے،
اور غریب قریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ قربانی جیسی عظیم جو اللہ کی عبادت ہے اسے مشکل بنایا جا رہا ہے۔ حج دیکھیں اسے مشکل بنا دیا گیا، اسی طرح دیگر عبادات ہیں۔ اب دیکھیے کہ بندہ اتنی مشکل بنا دیا، اور کھانا پینا اور اسی چیزوں میں رغبت کی وجہ سے یہ عبادات کی لذتیں، یہ بڑی راتوں کی یہ عظمتیں وغیرہ، دیکھیں یہ 10 دن شروع ہو گئے آج سے، یہ عظمتوں والے یہ راتیں شروع ہو گئیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک آخری حدیث پاک بیان کر کے پھر حتیٰ زرتم المقابر پہ آتا ہوں، دوسری آیت کریمہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو فرمایا وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص، یعنی مال اور عزت کی لالچ، فرمایا انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ یعنی یہ 2 چیزیں انسان کو کتنا برباد کر دیتی ہیں، یہ حدیث پاک میں بتا دیا۔ اور اس آیت کریمہ کو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ اللہ ایسی طلب سے اور ایسے مال کے حرص اور ہوس سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آگے فرمائے حتیٰ زرتم المقابر، فرمائے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، فرمایا کثرت مال کی حرص تمہارے دل میں رہی، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 2 حدیث پاک، 3 حدیث پاک، 2 حدیث پاک بلکہ، جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بڑی زبردست سمجھائی، اور مال اور اولاد کی حقیقت سے پردہ کیسے اٹھایا۔ یعنی یاد رکھیے کہ جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر اور غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ مال اور اولاد یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک وہ انسان زندہ ہے، یعنی اس کے جسم میں روح باقی ہے تو اس کا مال بھی ہے اس کے پاس، اس کی اولاد بھی ہے، لیکن جیسے ہی جسم سے روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے، اس بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو وہ مال اور اولاد اس بندے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ پیغام دے رہی ہے ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ کرنے کی لالچ اور اپنی اولاد پر فخر و غرور کرنے کے بجائے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں، کیونکہ قبر میں نیک اعمال ساتھی ہوں گے، نہ اولاد ساتھ ہوگی قبر میں، نہ مال ساتھ ہوگا۔ 2 حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا، اور اسی میں مال اور اولاد کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ فرمایا اس کے اہل خانہ، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں اس میت کے ساتھ۔ فرمایا اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں، عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا نے بھائیوں کے ذریعے سمجھایا۔ اب دیکھیے یہ والی حدیث پاک آپ سنیں گے تو کیا زبردست کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور کتنے بہترین انداز میں مال اور اولاد کی حقیقت کو اللہ کے محبوب نے سمجھایا۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے 3 بھائی ہوں، فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے تو وہ اپنے 3 بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو
یعنی میں مرنے والا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اب وہ ایک بھائی جو پہلا بھائی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ یوں جواب دے کہ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں، اور یہی حقیقت ہے۔ اگر بندہ اپنے اوپر بھی پریکٹیکل کر کے دیکھے کہ فرمایا کہ وہ جواب یوں دے کہ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، یعنی تم بیمار ہو تمہاری تیمارداری کروں، تمہاری وہ خیال رکھو، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہنا کر اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، کبھی میں کندھا دوں کبھی کوئی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی مجھ سے پوچھے تیرے بارے میں تو میں اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں۔ یعنی میرے بھائی کے اندر یہ تھی۔ پھر یہ بھائی میرے آقا نے فرمایا در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد یہ جو پہلا بھائی جس کو بھائی سے حضور نے تشبیہ دی، فرمایا در حقیقت یہ اس شخص کے اہل و عیال ہیں جو یہی کرتے ہیں۔ پھر یہ فرمانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے کہ تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو فرمایا وہ جواب میں کہے کہ میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہی دنیا میں رہ جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ شخص، یہ جو بھائی ہے، اصل میں اس کا مال ہے، وہ اہل و عیال تھے، یہ فرمایا یہ اس شخص کا مال ہے، اب اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو یہ جو تیسرا بھائی ہے فرمایا وہ تسلی دیتے ہوئے کہے میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے لیے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزندار کر دوں گا۔ یہ حضور نے فرمایا یہ اس کا جو تیسرا بھائی یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا حقیقت یہی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ مزید 6 آیات جو ہیں اور سورہ عصر کل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ عظمت والی راتوں کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے، قرآن کا نور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما دے، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین یہ عظمت والی جو 10 راتیں جن کی تو نے قسم ارشاد فرمائی، اللہ ان 10 راتوں کی ہمیں قدر بھی عطا فرما اور ہمیں مولائی کریم توفیق بھی نصیب فرما کہ ہم عبادت کر کے اور جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے اللہ وہ کام کر کے تجھے راضی کریں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری آخرت اچھی فرما۔ مولائی کریم زندگی میں ہم نے آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ بار بار حرمین شریفین کی با ادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔